روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ جیفرسن کہتا ہے غاصبوں اور آمروں کے خلاف بغاوت خدا کی اتباع ہے۔ 19ویں صدی کے وسط تک پوری دنیا میں اختیارات بادشاہوں اور آمروں سے عوام تک منتقل ہو چکے تھے، جبکہ پوری دنیا کے برعکس 20ویں صدی میں بھی پاکستان کے عوام اختیارات سے محروم ہیں اور اپنے اختیارات حاصل کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہیں، جبکہ اختیارات کے اصل مالک عوام ہی ہوتے ہیں۔ آزادی کے 73 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ سفر کے آغاز کے وقت لوگوں نے خوشحالی، ترقی، کامیابی اور با اختیار ہونے کے خواب دیکھے تھے، اور اس خواب کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے طویل جد و جہد کی اور ان گنت مالی اور جانی قربانیاں دیں، لیکن 73 سال بیت جانے کے بعد بھی ملک کے اصل مالی غریب، مفلس، بدحال اور لاچار اور بے اختیار ہی رہے۔ خوشحال، با اختیار ہونے کے خواب پورا ہونے کی بجائے ڈراؤنے خواب بن کے رہ گئے۔ 18ویں صدی میں انگلینڈ میں رونما ہونے والا صنعتی انقلاب یقیناً اہم تھا، لیکن یہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور بہت سے لوگوں کو اس کی آمد کا پتہ ہی نہ چل سکا، اور کچھ ہی لوگوں نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا، جبکہ اس کے برعکس انقلاب فرانس اچانک پھٹ پڑا اور یورپ حیران رہ گیا۔ یورپ اس وقت بادشاہوں اور شہنشاہوں کے چنگل میں تھا۔ قدیم رومن سلطنت فعال نہ رہی تھی، لیکن یہ کاغذوں میں موجود تھی، اور اس کا بھوت پورے یورپ پر سایہ فگن تھا۔ بادشاہوں، شہنشاہوں، درباروں اور محلوں کی دنیا کے برعکس عام لوگوں کی سطح سے یہ حیرت انگیز اور طوفان اٹھا جس نے مراد یافتہ طبقہ، عمرہ اور بادشاہ کو پٹک کر رکھ دیا۔ انقلاب فرانس نے، حیران کن بات یہ ہے کہ یورپ کے بادشاہ اور مراد یافتہ طبقہ اس عوامی انقلاب کے سامنے خوف سے کانپنے لگا اور اسی عوام سے خوف زدہ ہو گیا جس کو وہ ذرہ برابر اہمیت نہ دینے کے لیے تیار تھا۔ اسی عوام کو انہوں نے ایک طویل عرصے تک نظر انداز کر رکھا تھا اور انہیں بری طرح سے دبا کے رکھ رکھا تھا۔ انقلاب فرانس آتش فشاں کی طرح پھٹا۔ انقلاب اور آتش فشاں کسی وجہ یا طویل عمل کے بغیر اچانک نہیں پھٹا کرتے۔ ہم اچانک دھماکے کو تو دیکھتے ہیں اور حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ زمین کی بالائی سطح کے نیچے بہت سی قوتیں ایک عرصے تک ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی ہیں، لاوا پکتا رہتا ہے اور پھر زمین کی پرت اسے مزید دبانے میں ناکام ہو جاتی ہے، اور پگھلتا ہوا لاوا پہاڑ کا دھانا پھاڑ کر باہر بہہ نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو قوتیں انقلاب میں پھٹ کر باہر آ نکلتی ہیں، وہ دراصل معاشرے کی زمین کے نیچے عرصے تک لاوے کی طرح پکتی رہتی ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ قوتیں انقلاب میں پھٹ کر باہر آ نکلتی ہیں، وہ دراصل معاشرے کی زمین کے نیچے عرصے تک لاوے کی طرح پکتی رہتی ہیں۔ اگر ہم پانی کو گرم کریں تو بالآخر وہ ابل پڑتا ہے، لیکن یہ ابلنے کے نقطے تک اس وقت پہنچتا ہے جب اسے گرم سے گرم کرتے جائیں۔ نظریات اور اقتصادی حالات بالآخر انقلاب برپا کرتے ہیں، لیکن اقتدار میں بیٹھے احمق لوگ ہر اس بات سے آنکھیں بند رکھتے ہیں جو ان کے لیے موزوں نہیں ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ انقلاب احتجاج کرنے والے لوگ لاتے ہیں اور ان کو دبانے سے انقلاب دب جاتا ہے۔ احتجاج کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے موجودہ حالات سے مطمئن نہیں ہوتے اور تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے
کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ بذات خود انقلابی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہر انقلابی دور کو ایسے عناصر کی معاونت میسر رہتی ہے جو عدم اعتماد اور اپنے حالات سے بددلی ہجان کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ محض کسی احتجاج کے اشارے پر بڑا قدم اٹھانے کے لیے محرک نہیں ہو جاتے۔ لوگ تو اپنے تحفظ کو سب چیزوں پر مقدم رکھتے ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اسے بھی گنوانے کا خطرہ مول نہیں لیتے، لیکن جب اقتصادی حالات بے اختیاری، ان کے نمائندوں کا بے اختیار ہو جانا، ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت اور ان کی رائے کو کوئی حیثیت نہ دینا، مہنگائی، بے روزگاری جیسے حالات ہوں اور لوگوں کے روزمرہ کے مسائل بڑھتے چلے جائیں اور زندگی ناقابل برداشت بوجھ بن جائے، تو پھر کمزور سے کمزور آدمی بھی خطرے سے کھیلنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ احتجاج کرنے والوں کی آواز بھی سن لیتا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہی اس کی مصیبتوں، مشکلات اور دکھوں کے خاتمے کا رستہ دکھا رہا ہے۔ آج پاکستان انقلاب کے دھانے پر پہنچ چکا ہے۔ انقلاب عوام کے ذہنوں اور دلوں پر دستک دے رہا ہے۔ ملک کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں، خوشحال اور بااختیار ہونا چاہتے ہیں۔ آج جبکہ پوری دنیا میں مختلف ممالک اپنے آپ کو مزید معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ ہم اختیارات کے عدم توازن کے ایسے گورکھ دھندے میں پڑے ہوئے ہیں جس سے نکلنا بغیر کشیدگی کے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کے عوام ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں دہشت گردی نہ ہو، جہاں کوئی مذہبی جنونیت نہ ہو، جہاں مہنگائی اور بے روزگاری نہ ہو، جہاں تعلیم عام ہو، لوگوں کو مفت صحت، پینے کا صاف پانی میسر ہو، جہاں لوڈ شیڈنگ نہ ہو، جہاں معاشرے میں عدم برداشت نہ ہو۔ ارسطو کہتا ہے کہ جس نے ریاست کی بنیاد رکھی ہے وہ محسنوں میں سب سے بڑا تھا۔ ریاست کا مقصد اچھی زندگی ہے۔ ریاست کنبوں اور گاؤں کا ایسا اجتماع ہے جس میں زندگی خود کفیل ہے۔ وہ محسنوں میں سب سے بڑا تھا جس نے ریاست کی بنیاد رکھی، یہ ارسطو کا کہنا ہے۔ وہ کہتا ہے سیاست انسان تخلیق نہیں کرتی۔ سیاست انسان تخلیق نہیں کرتی، بلکہ جیسے ہیں انہی سے ہی کام لیتی ہے۔ حکومت کا کام عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ اس طرح سیاست اخلاقیات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مملکت کا وجود انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کا وجود مملکت کے لیے نہیں ہے۔ انسان تو بس ایک ہی مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے خوش ہونا۔ اس وقت ناانصافی، غربت و افلاس، عدم مساوات، ظلم و ستم اور عدم برداشت کی دنیا بھر میں سب سے زیادہ وحشت زدہ تصویر پاکستان ہے، جسے دیکھ کر دنیا بھر کے انسان دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ جتنی بربادی اور زیادتی لوگوں کے ساتھ پاکستان میں ہوئی ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں ملنا ناممکن ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو پتھر سمجھنے والوں، یاد رکھو وہ بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے ایک انسان ہے۔ ان کے سینوں میں بھی دل دھڑکتا ہے، وہ بھی خواب دیکھتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں۔ ان کو اتنا ذلیل و خوار نہ کرو کہ تمہاری زندگیوں کے لالے پڑ جائیں، کیونکہ جب لاوا پھٹتا ہے تو سامنے آنے والی ہر چیز کو نہست اور تہست کر کے رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھو لاوا پھٹنے کو ہے، دیکھتے ہیں کون بچتا ہے اور کون لاوے کی زد میں آ کر جل جاتا ہے۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔